یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کأحد من النساء وفی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دے فضل و کرم نال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت دے فیضان نال زندگی دے اندر پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہویا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دی حقیقی برکات نصیب کرے اور سانو اس دا ادب و احترام کرن دی اللہ ہمت و توفیق بخشے۔ حالات تواڈے سامنے نے، ساڈیاں بدعمالیاں دی وجہ تو خدا دیاں رحمتاں نے ساڈے والوں منہ موڑ لیا ہے۔ رونقاں ختم ہو گئیاں، مساجد دیاں پابندیاں مسلمانوں نو پریشان کر دیتا، حرم شریف دیاں پابندیاں، یعنی اللہ دے اپنے سارے دروازے بند کر دیتے، انہیں اپنیاں برانچاں بھی بند کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ زہرا دے سجدیاں دا صدقہ سانو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ حضور دی امت نو پھر او خوشیاں باراں دیکھنیاں نصیب فرمائے۔ اس وقت دعا دی بہت بڑی ضرورت ہے اور ماہ رمضان انتہائی دعاواں والا مہینہ، ابتدا تو لے کے انتہا تک، پہلے دن تو لے کے تے صبح عید تک ایک ایک لمحہ دا بڑا قیمتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا مشکل کشا آپ فرماندے نے کہ میں علی باب مدینہ العلم اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت نو بخشنا نہ ہوندا تے رمضان نہ عطا کردا۔ یہ رمضان جڑا رب نے عطا کیتا دا مطلب ہے اللہ امت نو بخشنا چاہتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ او دا کرم اج بھی واجہ مار کے کہندا ہے کہ آ گناہگارا آ جا، میں تیرے واسطے دروازے کھول کے بیٹھا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ سچی توبہ دی توفیق عطا کرے۔
حضرات محترم، چونکہ ماہ رمضان المبارک دے اندر بہت ساریاں نسبتاں بھی ہیں اور بہت ساریاں یاداں بھی ہیں۔ ایک تے کہ اسی ماہ مبارک دی ابتدا 3 رمضان نو رسول اللہ دی پیاری بیٹی حسنین دی امی جان، نبی پاک دے دل دا قرار، حیدر قرار دے ویڑے دی بہار، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا وصال بھی اس لحاظ نال بھی اس ماہ مبارک نو ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم خاتون کہ سب تو پہلے جو میرے رسول دے گھر دی زینت بنی، جنہوں نبی پاک نے اپنی زبان نال فرمایا زینت البیت، خدیجہ ایک گھر دی زینت ہے، جو سب تو پہلے رسول دے بستر دا قرار بنی، رسول دے دل دا چین بنی، آپ دا وصال بھی اسی ماہ مقدس میں۔ ام المومنین صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا وصال بھی اسے مہینے چ ہویا۔ بدر دی عظیم جنگ، اسلام تے کفر دی پہلی ٹکر، نیکی تے بدی دا پہلا تصادم، وہ بھی اسے مہینے چ ہویا۔ نزول قرآن بھی اسے مہینے چ ہویا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دی عظیم شہادت بھی اسے مہینے چ ہوئی۔ تو ماہ رمضان نو بہت ساریاں نسبتاں حاصل نے، تو میں نے خیال کیتا چونکہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور آپ دی امی جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر پاک کر کے اسی اپنیاں انہاں عظیم ماواں نو ہدیہ سلام پیش کر سکیے۔ بلا شبہ جو بھی رسول اللہ دے قریب آیا، اللہ نے انہوں عزت دیاں چادراں تے عزت دیاں پگڑیاں عطا فرمائیں۔ ہر رسول دا قرب پان والا عظیم ہے۔ کسی پتھر نو بھی اگر نبی نال نسبت ہو گئی تو عظیم بن گیا۔ انسان تو بڑی چیز ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم خاتون نے، بخاری دی حدیث ہے، حضرت جبرائیل امین نبی کریم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ میں حدیث پڑھی تے دل باغ باغ ہو گیا، اللہ نے ساڈی ماں نو کی شان عطا کی۔ جبریل حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کردے نے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خدیجہ برتن وچ کوئی چیز لے کے تواڈے کول آ رہی ہیں۔ حالانکہ مائی صاحبہ مکے دی امیر ترین خاتون سن، درجنہ دے حساب تے کنیزاں سن، غلام سن، مگر جدوں دی نبی پاک نال شادی ہوئی کوشش یہ سی کہ ہر خدمت میں آپ ہی کراں، میں برتن آپ دھواں، کھانا آپ پکاواں، خود لے کے جاواں تے اپنے عظیم شوہر دی بارگاہ پیش کراں۔ مائی صاحبہ کوئی چیز لے کے آ رہی ہیں سن۔ جبریل کہندا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خدیجہ برتن وچ کوئی چیز لے کے تواڈے کول آ رہی ہیں تے جدوں او آ جاننا تے انہاں نو اللہ والو سلام آکھیو۔ ہائے 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 ہائے، وہ مسلمانہ ٹھنڈ نہیں پی گئی ساڈی ماں دی شان کتنی ہے؟ اللہ والو سلام آکھیو تے یا رسول اللہ، اللہ نے سلام کہہ کے جبریل والوں بھی سلام آکھیو۔ اے آقا، یہ اتنی شان والی خاتون ہے۔ سنو حدیث دے لفظ نے فرمایا، وَبَشِّرَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، انہوں بشارت دے وے خدیجہ نو کہ اللہ نے تیرا گھر جنت وچ بنایا ہے موتی دا۔ اللہ اکبر، موتیاں دا اتنا بڑا موتی ہے جنہوں خالی کر کے نہ تو دے وچ کمرے وغیرہ تے سب کچھ اللہ نے او تیرا گھر بنایا ہے موتیاں دا، تے اتے یاقوت دا کام ہویا ہے، موتیاں دا گھر بنایا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی شان ہے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ،
لا صخب فیہا ولا نصب. موتی دا گھر بنایا ہے اور ایسا گھر ہے جہدے وچ شور نہیں ہوئے گا, کوئی شرابہ نہیں ہوئے گا, کوئی باہر دی آواز پریشان نہیں کرے گی. اتنا سکون والا گھر اللہ نے بنایا ہے. اسی مقام تے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ نے اپنی اس عظیم ماں نو سلام کہنے واسطے ایک شعر کیا, احمد رضا تیرے عشق رسول تو بھی قربان. تاجدار بریلی کہتے نے منزل من کسب لا صحب لا نصب. سمجھنا بھی آوے تے گل تے چنگی سبحان اللہ تے کہہ دیو. منزل من کسب لا صحب لا نصب. ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. سیما پہلی ماں کافی امن و امان. اللہ اکبر. اس سیما عربی دا لفظ ہے, یہ معنی خصوصاً. اعلیٰ حضرت نے ساری ماں تے سلام آکیا ہے, لیکن فرماندے نے خاص کر ساڈی پہلی ماں جی رسول دے ویلے دا سنگار بنی. سیما خصوصاً پہلی ماں کافی امن و امان. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نے پھر ایک ماں دی گل نہیں کیتی, ساریاں ماں نو سلام پیش کیتا. فرماندے نے اہل اسلام مکی مادران شفیق. ساریاں وہ شفیق ماواں وہ جنہاں رسول اللہ نال نباہ کیتا, وہ جنہاں رسول اللہ نال وقت گزاریا. ساریاں بیویاں حضور دیاں امت دیاں ماواں نے, مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ او خوش نصیب نے کہ جو سب تو پہلے حضور دے عقدے چاہیاں. اور خوش نصیبی دی انتہا ہے کہ 25 سال میرے رسول نال گزارے. کتنے؟ 25 سال. تے 25 سال رسول نال گزارے. یہ سب تو پہلے حضور دے نکاح چاہیے. اور جب تک مائی صاحبہ زندہ رہیاں نبی پاک نے دوسری شادی دا سوچیا بھی نہیں. باقی بیویاں آئیاں نبی پاک دے کول 2 4 5 5 6 بیویاں رہیاں, لیکن نبی پاک سرور عالم جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رہیاں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اللہ اکبر. اہل اسلام مکی مادران شفیق بانوان طہارت پیلا مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے اللہ اکبر. مکہ شریف دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سب تو زیادہ دولت مند سن. آپ دی پہلی شادی ابو حالہ نال ہوئی, پھر وہ فوت ہو گئے, وہ 2 بچے سن. پھر آپ دی دوسری شادی عتیق نامی
ایک شخص نال ہوئی، ایک بیٹی بھی ہوئی مگر نباہ نہ ہو سکیا تو طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ پھر مائی صاحبہ نے اپنے کاروبار وال توجہ کی اور آپ کا کاروبار پورے عرب بھی چمک اٹھیا، مال بھیجنا ملک شام، ادھروں مال لے کے آنا، مکے دی منڈی بیچنا۔ مائی صاحبہ نے اچھے اچھے سمجھدار ذہین قسم کے آدمیاں بھیجنا مال دے کے۔ وقت گزرتا جا رہا سی، مائی صاحبہ نو اکثر لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ جیسا امانت دار بندہ کوئی نہیں۔ جڑا محمد بن عبداللہ ہے نا، بہت ایماندار، بہت بلند اخلاق، کسی نال دھوکہ نہیں، کسی نال فراڈ نہیں، بہت اچھے نے۔ مائی صاحبہ نو خیال آیا کہ اگر میرا مال محمد بن عبداللہ لے کے جان تو مینوں یقین ہے کہ منافع بھی اچھا ہوئے گا اور میرا مال بھی محفوظ رہے گا۔ پیغام بھیجیا نبی کریم سرور عالم پر کہ میں تمہیں اپنے مال نال بھیجنا چاہنی ہوں، اور جیڑا منافع ہوئے گا ادھا تھوڑا تے ادھا میرا، کہ میں نے امید ہے کہ تسی میرا مال لے جاؤ گے۔ رحمت عالم نے حامی بھر لئی، چچا نال مشورہ کیتا، چچا نے آکھیا ہاں میں کیونکہ غریب آدمی ہاں، میرے ایسے حالات نے، اچھی بات ہے بیٹا، خدیجہ ایک امیر ترین عورت ہے، اگر وہ مال نال بھیج رہی ہے ضرور جاؤ۔ نبی پاک سرور عالم مال لے کے جان لگے تے میسرہ غلام سی مائی صاحبہ دا، کہ مائی صاحبہ نے بلا کے آکھیا میسرہ میں محمد مصطفیٰ دی بہت تعریف سنی، بہت اچھے نے، انہوں دا خیال رکھی، کوئی معمولی بندہ تے ہے نہیں، بڑے اچھے خاندان دا ہے، انہوں دا دادا کعبے دا متولی ہے، یہ خاندان بڑا اچھا ہے، حسب و نسب بڑا اعلی ہے، بڑا خیال رکھی، انہوں دے کھان پین دا، سفر دا کوئی تکلیف نہ ہون دیویں، یہ میں تینوں حکم دے رہی ہوں خیال رکھنا۔ میسرہ نے آکھیا جناب تسی فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ میں خود بھی انہوں نال پیار کرنا ہے، بہت اچھے نے، بہت بلند اخلاق نے۔ ایک قافلہ چلن لگا تو میسرہ نو مائی صاحبہ نے فرمایا تو سارا سفر نال کرنا ہے نا، تے جو جو واقعات ہوں نا رستے تو میں نو آ کے سارے اسی طرح بیان کرنے نے۔ انہیں آکھیا فکر نہ کرو۔ ایک قافلہ چل گیا، اس قافلے دی عظمت کیا جدا قائد خود محمد الرسول، فرشتے بھی جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، رستے درخت بھی نبی پاک نے سلام کر دے رہے، پتھر بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے جنہوں مکے تو قافلہ نکلیا، سخت گرمی سی، نبی کریم اٹھنی تے سوار نے، میں نال نال جا رہے ہیں، میں ویکھیا اچانک ایک بدل دا ٹکڑا محمد مصطفیٰ دے سر تے چھتری بن کے آ گیا، جدھر جدھر جا رہے نے اور بدل دا ٹکڑا پیچھے پیچھے جا رہے ہے، انہیں وچوں ٹھنڈیاں ہواواں، اگے تے میں گرمی نال جلدا ہوندا سا، اج میں بھی گرمی کولوں بچ گیا، ساڈا قافلہ بھی ٹھنڈیاں ہواواں لے رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، رستے چ انہوں دا اخلاق، کردار، پیار دیکھ کے میں بہت متاثر ہویا کہ کمال دے انسان نے۔ وہ کہنے راہ پیاں یا واہ پیاں پتہ لگتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، اس اخلاق دے کس درجے تے۔ میسرہ کہندا ہے میں بہت اچھا پایا، سفر ہویا اسی شام گئے، بہت اچھا مال وکیا اور بہت اتنا نفع کدے کسی مال چ نہیں سی ہویا۔ واپس چل پے، رستے میں آئے ایک راہب دا ڈیرا سی، نستورہ نامی ایک راہب سی، یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی، تے وہ اپنے عبادت خانے عبادت کر رہا سی۔ وہ دے عبادت خانے تو اگے سامنے ایک درخت سی، درخت دے کول پہنچے، نبی پاک نے فرمایا میسرہ یار ٹھہرو، میرا دل کردہ میں تھوڑا دیا نا اس درخت تھلے آرام کر رہا۔ حضور درخت تھلے لیٹ گئے، اون جڑا راہ بے نا انہیں درخت وال ویکھیا، چمکدا چہرہ ویکھیا، کالیاں زلفاں، مازاغ دا کاجل، وہ ویکھیا تے ویکھ کے
میسرا نو کہن لگا، کیونکہ میسرا نال دی واقفیت سی، ہمیشہ اسے رستے قافلے جاندے سن. میسرا اے جڑا سونا درخت تھلے لیٹے اے کون ہے؟ میسرا نے آکھیا ادا نام ہے محمد، اے عبداللہ دا بیٹا ہے، اے عبد المطلب دا پوتا ہے، اے مکے دیاں سرداراں وچوں ایک سردار ہے. اللہ اکبر. نستورہ کہن لگا میسرا میری گل ذرا غور نال سن، اے عام بندہ نہیں ہے، اوے نبیاں دا سردار ہے، اوے رسولاں دا تاجدار ہے. اس درخت تھلے آج تک نبی تو علاوہ کوئی نہیں لیتے ہیں. یہ نبی لیتے ہیں، اللہ دا نبی لیتے ہیں، مدت بعد آج لیتے ہیں. میں سمجھ گیا اے بھی کوئی نبی ہے، اے تے نبیاں دا بھی نبی ہے، تے رسولاں دا بھی رسول ہے. یہ خدمت وچ کوئی کسر نہ اٹھاویں. تے میسرا پتہ نہیں میں اس وقت تک زندہ رہنا کہ نہیں، تے جب میں زندہ رہا تے کلمہ پڑھنے والے آج میں بھی ہوگا. یہ اعلان کرے گا تے کرے گا، میں تے انہیں ایمان پیا لیا ہوں. اللہ اکبر. قربان جائیے رسول اللہ دی زندگی دی حالات و واقعات. اچھا یہ سارے واقعات نا واپس آ کے تے میسرا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو دسے کہ یہ تے کمال دے رہی، چھتری بدل چھتری بن کے نال نہ رہے تے ٹھنڈیاں ماواں ہوندیاں سن. تیری وجہ تو ساڈے دے بھی باراں تے مال زندگی اتنا کدا نفع نہیں ملیا جتنا اس دفعہ ملے. تو مائی صاحبہ نے نبی کریم سرور عالم نو جڑا وعدہ کیتا سی اس نالوں زیادہ مال بھیجیا کہ قبول فرماؤ، میں تھوڑا شکریہ ادا کرنی ہاں، تھوڑے جان نال بڑی برکت ہوئی ہے. مگر یہ سارے واقعات سن کے مائی صاحبہ قربان ہو گئی ہیں محمد الرسول اللہ. ہن مائی صاحبہ سوچ دیاں نے کہ کیا وہ میرے نال شادی کر لیں گے؟ میری عمر تے 40 سال ہے، تے او سردار بھی نے، وڈیرے بھی نے، عبد المطلب دے پوتے نے، انہاں دی عمر 25 سال تے میری عمر 40 سال. تے میرے لیے دھیر عورت نال وہ شادی کرنا پسند کرن گے؟ کدی ایسا ہو جائے تے کیا کہنا؟ کس نو آکھاں؟ پیغام بھیجاں تے کیویں بھیجاں؟ اللہ اکبر. بعد روایات چاہتا ہے کہ مائی صاحبہ کو مشورہ کرنا ہوندا سی تے ورقہ بن نوفل آپ دے چچا ذات سن تے بہت بڑے عالم سن، بائبل دے عالم سن، تے ورقہ بن نوفل نال جا کے مشورہ کرنا. اللہ اکبر. تے ورقہ بن نوفل دے کول آ کے تے خدیجہ الکبریٰ چادر وچ لپٹیاں نے تے سلام کیا تے انہاں سلام دا محبت نال جواب دے کے فرمایا خیر ہوئے میری بیٹی کس طرح آئی ہے؟ انہاں آکھے جی تھوڑے نال مشورہ کرنا چاہنی ہے، تسی وڈے ہو بزرگ ہو، ہمیشہ میں تھوڑے نال مشورہ کردی ہوندی ہاں. کی مشورہ؟ تنوں پتہ ہے نا کہ میں بیوہ ہاں، میری خامند نال نہیں بنی، اسی علیحدہ ہو گئے ہاں. ابو جہل نے شادی دا پیغام بھیجیا ہے کہ میں سردار ہاں تے وڈیرے ہاں تے میرے کول دولت بھی بڑی ہے تے تو میرے نال شادی کر لے تے تھوڑے نال مشورہ کرن آئی ہاں. تے ورقہ بن نوفل دے چہرے تے جلال آ گیا. انہاں فرمایا ہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، بکواس کردا ہے، نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی تھوڑا حکم ہے تے نہیں کرنی. اور کوئی پیغام؟ ہاں ابو لہب نے بھی پیغام بھیجے. انہیں آخیا میں سردار ہاں، میرے کو دولت بڑی آ تے امیر ہاں تے میرے نال شادی کر. فرمایا نہیں وہ بھی نہیں کرنا، حکم بخت سخت دل نہیں کرنی. یہ جتنے رشتے آئے سن نا مائی صاحبہ نے سارے واری واری دسے. وہ فرمان نہیں نہیں یہ نہیں مینوں پسند، یہ نہیں پسند، یہ نہیں پسند. مسلمانوں حیران ہو جاؤ گے. تے مائی صاحبہ نے شرماندے آخیا انہاں پیغام تے نہیں بھیجیا پر میرا دل کردا ہے اگر ہو جائے تے. ورقہ بن نوفل نے آخیا کون خوش نصیب ہے جنہوں میری بیٹی پسند کر دی؟ کون؟ تے خدیجہ الکبریٰ نے شرم نال جھک کے ادب نال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورقہ بن نوفل جذبات نال کھڑے ہو گئے، نابینے سن، کھڑے ہو کے کہنے لگے ہوا کریم ہوا رحیم
وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، مینوں یہ رشتہ قبول ہے. چلو جی شکر ہے. میرا اپنا بھی دل سی کہ اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. پھر میں پیغام بھیجا، فرمایا بھیج دے، مگر میری ایک شرط ہے کہ نکاح میں پڑھا سا. مائی صاحبہ نے آخیا وڈے تسی ہو میرے خاندان، تسا ہی پڑھانا ہے. انہوں نے آخیا نہیں مفت نہ پڑھا سا، فیس لے سا. حضرت خدیجہ غصے چ آ گئی. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑی شودھی گل کی جی. دھیاں نے نکاح پڑھا کے بندے فیساں لینے تے میں کو کنگلی تے ہاں نہیں، میں مکے دی سردار ہاں، وڈیریاں دولت دے انبار لگے ہوئے نے. چل بابا گل کر، تو کی فیس لے گا؟ میرے کو نکاح دے فیس لینی، مانگ کی منگنا ہے؟ آپ رو کے فرمان لگے تو ناراض ہو گئی ہے، تو کی سمجھی ہے میں کوئی دولت لواں گا، میں سونا چاندی لواں گا؟ خدیجہ نے آخیا پھر کیڑی فیس دی گل کر دے ہو؟ ورقہ بن نوفل دی اکھاں چاسو آ گئے، رو کے کہنے لگے خدیجہ بیٹی میرے نکاح پڑھان دی فیس کو ہوے گی، قیامت نو اپنے دولہے کو میری سفارش کرا دے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ہن سوچ رہی ہیں نا پیغام کیویں بھیجاں، کس نو بھیجاں. آپ دی بڑی گہری سہیلی سی نفیسہ، تے نفیسہ نو بلایا تے بلا کے کہن لگے سہیلیاں نال ہی بندہ راز دیاں گلاں کردا ہے، تے ایک بات کہنا چاہنی ہوں کہ تم میرا پیغام لے کے جا محمد بن عبداللہ کو. اجے تک حضور نے چونکہ اعلان نبوت نہیں سی کیتا، تے انہاں کول میرا پیغام لے کے جا کہ میں تھوڑے نال شادی کرنا چاہنی ہاں، اگر وہ قبول کر لین تے. نفیسہ نے آخیا یہ بھی کوئی گل ہے، میں ہونی جانی ہوں، میں امید ہے کامیاب واپس آواں گی. نفیسہ گئی رحمت عالم دی بارگاہ، سلام کر کے بیٹھی. حضور نے فرمایا نفیسہ کس طرح آئی ہے؟ کہنے لگی اے محمد کریم تسی تنہائی دی زندگی گزار رہے ہو، تسی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ رحمت عالم دی اکھاں چ آنسو آ گئے. فرمایا میں مالی طور تے اتنا مضبوط نہیں ہوں، مالی طور تے کمزور ہوں. نفیسہ نے آکے تے مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ تسی کمزور جڑی مکے دی سردار ہے وہ آپ تھوڑے نال شادی کرنا چاہتی ہے، ساری دولت تھوڑے حوالے ہو جائے گی سب کچھ. حضور نے فرمایا کون؟ کہنے لگی خدیجہ. حضور نے فرمایا مینوں قبول ہے. جب مائی صاحبہ نفیسہ نے آ کے دسیا تے مائی صاحبہ تے خوشی نال سما نہیں سن، حضور نے قبول کر دیا. اللہ اکبر. یارو حیران ہو جاؤ گے کہ مائی صاحبہ نو اتنی خوشی سی شادی دی کہ 25 سال دا جوان اکڑ جوانی تے 40 سال دی بیوہ دھیڑ عمر عورت نال شادی کر رہی ہے تے جگ نال سونا ہے تے وڈیر ہے. مائی صاحبہ نے آکھیا میں اس شادی کے موقع تے نہ اپنے سرتاج نو خوشیاں بہت دینا چاہنی ہوں، میرا سرتاج خوش ہوئے. مائی صاحبہ نفیسہ نو بلا کے کہنیاں نے اے محمد مصطفیٰ دی میرے نال شادی ہے تے میں انہوں نے زیادہ تو زیادہ خوش کرنا چاہنی ہوں، میں ایسے مہمان بلانا چاہنی ہوں کہ محمد مصطفیٰ خوش ہو جان. تے نفیسہ نے آکھیا تھوڑے ذہن وچ کی ہے کیڑے کیڑے مہمان؟ انہاں آکھیا فلاں بھی آوے فلاں بھی آوے فلاں بھی آوے فلاں بھی آوے. انہاں آکھیا بالکل ٹھیک ہے. تے حضرت خدیجہ فرمانیاں نے کیونکہ میرے سرتاج دی امی آمنہ دنیا تے کوئی نہیں تے وہ فوت ہو گئیاں نے، لیکن اماں حلیمہ جی ہے آئے او خوش نصیب جنہیں رسول نو لوریاں دتیاں نے، میرے کریم آقا نو دودھ پھلائے نے. جنہوں اماں حلیمہ شادی بھی شریک ہو گئیاں تے کملی والا آکھے گا میری ماں آ گئی ہے تے مصطفیٰ خوش ہون گے. تے حلیمہ نے سپیشل دعوت نامہ بھیجیا حضرت حلیمہ سعدیہ نو. تے حلیمہ سعدیہ سفر کر کے نا
تو بڑی خوشی خوشی نال آ رہی نے. میں جنہیں ہوٹ چومدی ہوندی سا اج انہوں دولہا بنتا دیکھا گی. میں جنہوں موڈیاں تے بٹھاندی سا اج وہ دولہا بنتا ہوئے گا. حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئی. جدوں نبی پاک نو پتہ چلیا میری شادی واسطے تے خدیجہ نے اماں حلیمہ نو بھی بلایا تے رسول اللہ دی خوشی دی انتہا نہ رہی. روایات چاہتا ہے جدوں شادی تو فارغ ہو کے مہمان جان لگے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اماں حلیمہ سعدیہ نو کول بلایا تے بہت شکریہ ادا کیتا تے میسرہ نو کہہ لگیاں اتھوں نے 40 بکریاں چون کے لیا وہ بھی اماں حلیمہ نو دے. 40 بکریاں, ایک اچھا موٹا تازہ اونٹ وہ بھی سامان دا لدیا لے کے آ وہ بھی پیش کر, اور نال اور بہت سارے تائب وغیرہ دے کے تے رسول اللہ دی ماں نو الوداع کیتا. اللہ اماں حلیمہ سعدیہ نو خوش ہو گئیاں کہ میں اپنے بیٹے دی برات وچ آئی ہوں. نبی کریم سرور عالم دی جدو شادی ہوئی تے پہلی رات رسول اللہ نے خدیجہ الکبریٰ دے کمرے چ قدم رکھیا تے مائی صاحبہ کھلو کے استقبال کیتا تے استقبال کر کے نا ایک کاغذات دا بنڈل نبی پاک نو پیش کیتا. حضور نے فرمایا خدیجہ یہ کی ہے؟ رو کے آکھیا میرے سرتاج جدو میں اپنا تن تھوڑے حوالے کیتا ہے تو باقی بچا کے کی رکھنا ہے. یہ میری ساری جائیداد دے کاغذات نے میں سارے تھوڑے نام کرا دیتے نے. آج تو میں مالک نہیں تسی مالک ہو. مینوں پتہ ہے تسی رحم دل ہو, مینوں پتہ ہے تسی سخی مزاج ہو. مال خرچ کر لیں گے اے نہ ہوئے کہ خدیجہ دا مال ہے. نہیں خدیجہ دا مال نہیں سونیا یہ تہاڈا مال ہے. اے غلام بھی تہاڈے, یہ کنیزاں بھی تہاڈیاں, یہ جائیداداں بھی تہاڈیاں, یہ دولت سب کچھ تہاڈا. جدوں تسی میرے ہو تے سب کچھ تہاڈا. رسول اللہ بہت خوش ہو گئے. نبی کریم سرور عالم فرماندے نے اس تو بعد ایسا معلوم ہوندا سی کہ اللہ نے خدیجہ دی محبت گھول کے مینوں پلا دیتی ہے. حضور نے بہت ہی محبت سی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ نبی پاک سرور عالم دی جتنی اولاد ہوئی ہیں سوائے حضرت ابراہیم دے, حضرت ابراہیم نبی پاک دے بیٹے, حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن وچوں, باقی نبی پاک دے بیٹے اور حضور دیاں بیٹیاں یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن وچوں. مائی صاحبہ نے گھر آباد کر دیتا, ویڑا آباد ہو گیا. مائی صاحبہ فرمانیاں نے 15 سال میں محمد بن عبداللہ دے نکاح وچ رہ کے تے خدمت کیتی ہے. تے میں یہ خوش نصیب ہاں کہ 15 سالاں تو بعد کملی والا میرے ویڑ چ وڑیا تے رحمت عالم نے فرمایا خدیجہ میں اللہ دا رسول ہوں. خدیجہ میں غار غرا وچ گیا تے میرے کول ایک شخص آیا, اس نے مینوں جفا پا کے دبایا ہے. آقا انہیں کی آکھیا؟ نبی کریم نے فرمایا انہیں مینوں جفا پایا ہے, سینے نہ لایا ہے, دبایا ہے تے دبا کے آکھے اقرا پڑھو. تے میں آکھیا ماں نہ بقارین میں پڑھنے والا نہیں ہاں. انہیں پھر آکھیا اقرا, میں آکھیا ماں نہ میں پڑھنے والا نہیں. انہیں پھر دبایا, دبا کے کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور جگ نالو سونیا جے میرے کہن تے نہیں پڑھدا جنہیں پیدا کیتا ہی اودے نام تے پڑھ. اللہ اکبر. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر. خدیجہ پھر وہ غائب ہو گیا کہ مینوں بڑی سخت سردی لگی ہوئی ہے تے زنبلونی مینوں کملی کرا جلدی, سخت سردی ہے. تے مائی صاحبہ نے جلدی نال کمبل حضور دے اوپر کرایا تے نبی پاک نو کچھ سکون ملیا. تے مائی صاحبہ کہنیاں نے اللہ تھانوں ضائع نہیں کرے گا, تسی بڑے کریم ہو, تسی مہمان نواز ہو, غریباں نال پیار کردے ہو. اللہ تعالیٰ تواڈے تے بڑیاں مہربانیاں فرمائے گا. میں خدمت واسطے ہاں نا, میں دل جوئی واسطے ہاں نا. حضور سرور عالم دا حوصلہ بلند کر رہی ہیں. ورقہ بن نوفل کو حضور نو لے کے آئی ہیں کہ اے جو کچھ ہویا نا انہاں نو سناؤ. تے نبی پاک فرمایا چلو
تے ورقہ بن نوفل نے ساری گل سن کے آکھیا یہ تے وہی ہے جڑا نبیاں کول آوندا ہے جبریل، یہ تے وہ فرشتہ ہے جڑا نبیاں کول پیغام لے کے آوندا ہے، تے یہ تے محمد مصطفیٰ اللہ دا نبی ہے تے رسول ہے تے آخری رسول ہے۔ تے رو کے آکھیا کاش میں اس وقت تک زندہ رہاں جدو مکے والے تنگ کر کے مکہ چھوڑن تے مجبور کر دیں گے۔ رسول اللہ دے آنسو نکل آئے۔ اچھا اتنے بہت سارے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مودودی صاحب جی اصل بندہ بھٹک گیا، میں انہوں نے مقالہ پڑھیا تو وہ کہنے لگے اگر نبی پاک نو پتہ ہوندا کہ میں اللہ دا نبی ہاں تو ورقہ بن نوفل کو کیوں جاندے؟ ورقہ بن نوفل نے دسیا کہ تسی اللہ دے نبی ہو تے تاں نبی پاک نو پتہ لگا۔ میں کیا مودودی صاحب 4 دیہڑے تسی کدے نا ساڈے مدرسے پڑھ دے تے تھانوں سمجھا دیندے میں نبی پاک کیوں گئے نے؟ نبی کریم اس واسطے نہیں گئے کہ نبی نو پتہ نہیں سی۔ میں کیا تہاڈا کافر دے متعلق عقیدہ ہے کہ کافر نو پتہ سی تے نبی دے متعلق عقیدہ کہ نبی نو نہیں پتہ تھا؟ نبی نو پتہ سی۔ نبی کریم ورقہ بن نوفل کو گئے سن تو بائبل دا عالم ہے، تو انجیل بھی پڑھی ہے، تورات بھی پڑھی ہے، جدا ذکر بائبل میں پڑھتا رہے ہو محمد میں اور میں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہاں۔ خدیجہ نے آخیا مینوں شک ہی کوئی نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سب تو پہلے پوری روئے زمین پوری کائنات میں جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا او دا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ یہ علماء دیاں بحثاں نے کہ سب تو پہلے کس نے پڑھیا، پھر 4 طبقے انہوں نے بیان کر دیتے، ایک مرداں دا، ایک عورتاں دا، ایک بچیاں دا، ایک غلاماں دا، کہ مرداں وچ سب تو پہلے صدیق اکبر نے پڑھیا، عورتاں وچ پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھیا، بچیاں وچ پہلے حضرت مولا علی نے پڑھیا اور غلاماں وچ حضرت زید نے پڑھیا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سب تو پہلے جنہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے اس گھرانے تو، ایک گھرانہ ہی بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد عطا فرمائی اور ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم دے مائی صاحبہ دے پتر وچ 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور سب تو چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ باقی بیٹیاں اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئی ہیں اور مائی صاحبہ اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم سے بہت پیار سی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے نام۔ مائی صاحبہ بیمار ہو گئی، میں مضمون نو 2-4 منٹاں لے جانا چاہنا سیدہ دی بارگاہ۔ مائی صاحبہ بیمار ہو گئی، رحمت عالم گھر تشریف لے آئے، مائی صاحبہ دا چہرہ ویکھیا، حضور سمجھ گئے کہ خدیجہ اور میرے درمیان جدائی آن والی ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا خدیجہ تو پریشان نظر آنی ہے، پریشان نہ ہو، قدرت دے فیصلے اٹل نے، تے میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا ہے جس طرح تو دنیا میں میری بیوی ہے نا اس طرح تو جنت میں بھی میری بیوی ہوے گی تے میرے نال ہوے گی۔ تے مائی صاحبہ نے آخیا یہی صدمہ تو مینوں کھا رہا سی، مر جاواں گی تو ساتھ ٹوٹ جائے گا، فرمایا نہیں ٹوٹے گا، تیرا میرا ساتھ اسے بھی قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے موتی دا مال بنایا۔ حضور نے فرمایا کوئی تیری خواہش؟ مائی صاحبہ کچھ کہنا چاہنیاں نے مگر خاموش نے، حیا مانے میں۔ نبی کریم سرور عالم سمجھ گئے، حضور تھوڑی دیر واسطے بیت اللہ شریف چلے گئے کہ میں اتنے جا کے اللہ کی بندگی کراں، رب نو یاد کراں۔ مائی صاحبہ نے حضرت فاطمہ نو آواز دی، فاطمہ بیٹی۔ مائی صاحبہ دوڑ کے آئیاں، ماں نے اپنے سینے تے لگا لیا، فاطمہ ایک کام میں تیرے نال تو کر سکنی ہے، تیری بات ابو نہیں موڑ دے۔ امی کی بات ہے؟ میری خواہش ہے بھی
کہ میں دنیا تو جاواں نا تے مینوں اس چادر وچ لپیٹیا جائے جیڑی چادر حضور اوڑھدے نے تے وہی آندی ہے، جبریل اللہ دا پیغام لے کے آندا ہے، تے او چادر کدے نبی پاک مینوں دے دین نا تے میری بڑی خواہش ہے امی میں ابو کو لے لینی، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرکار واپس آئے تو سیدہ خاتون جنت چمٹ گئی نبی پاک نے، ابو ایک بات کہنا چاہنی ہے، انکار نہ کرے ہو۔ فرمایا بیٹی کی کہہ کے؟ امی کی خواہش ہے کہ وہ چادر تسی اپنی مدثر والی دے دیو، اس چادر وچ لپنا چاہنیاں نے۔ رحمت عالم دی اکھاں چاسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تو چادر دی گل کرنی ہے، محمد تے اپنے جسم دا چمڑا بھی دین واسطے تیار ہے، خدیجہ دیاں قربانیاں تے محبتاں میرے پیش نظر نے۔ رسول اللہ نے اپنی چادر اتاری تے فاطمہ دے حوالے کیتی، فرمایا دے اپنی ماں نو، اگر یہ خوشی یہ لے لو۔ جبریل نے فرمایا، رب نے فرمایا جبریل جلدی جا تے میرے محبوب نو جا کے کہہ سجنا تسی چادر کیوں دیندے ہو؟ یہ واسطے تے میں جنتی لباس تیار کیتے ہوئے نے، یہ واسطے تے نعمتاں تیار کیتی ہوئی نے، اپنے کرم دی چادر وچ میں لپیٹ لاں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے رسول اللہ دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی۔ پھر مائی صاحبہ نے سیدہ فاطمہ نو سینے لایا، پیار کیتا، اور حضور نے فرمایا کوئی خدیجہ تیری خواہش؟ تے رو کے آکھیا میں خوش ہو گئی ہیں، جنتی بھی نال ہی ہوواں گے نا تے انشاءاللہ اتھے بھی ملاقاتاں رہن گیاں، بس ایک تمنا ہے جب تک روح نہیں نکلدی تسی میرے سامنے کھلوتے رہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں تھوڑا چہرہ دیکھدی رہواں تے میری آنکھاں تھوڑے چہرے تے لگیاں ہون تے میری روح نکل جائے۔ اللہ نبی پاک دی ایک صحابی سن تے نبی پاک نے فرمایا تیری تمنا، تے کہندے یا رسول اللہ بس عزرائیل آ گئی ہے تے روح نکلنے والی ہے، تسی میرے سامنے کھڑو تے میں تانوں ویندا رہواں، تے ایسا کرو ذرا نیڑے ہو جاؤ تاکہ میں تہاڈیاں پیراں تے اپنا سر رکھ دیاں۔ تے سر رسول دیاں پیراں تے رکھیا، اکھاں رسول دے چہرے تے لا دتی۔ یار قربان دے ہزار زندگیاں اس موت تو قربان، سر نبی پاک دیاں قدماں تے رکھیا ہے، اکھاں رسول اللہ دے چہرے تے رکھیاں نے، اکھاں چہرے تے رکھ کے کہندے اے موت آ جا، اے موت آ جا، پائے رسول پاک پہ سر ہے پڑا ہوا، پائے رسول پاک پہ سر ہے پڑا ہوا، ایسے میں آ قضا تو کہاں جا کے مر گئی، ایسے میں اپنا سر کملی والے پیراں تے رکھیا ہے، اکھاں بدعا دے چہرے رکھیاں نے، ایسے میں آ قضا تو کہاں جا کے مر گئی، نکل جائے جاؤں تیرے قدموں کے نیچے، یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ تسی میرے سامنے کھلوتے رہو نا تے میں تہاڈا چہرہ ویکھدی رہواں تے میری روح پرواز کر دے۔ یہ شان ہے جناب رسول اللہ دے گھرانے دی، حضور دے پورے خانوادہ زندگیاں مک جان، انہاں دی عظمت و شان والے واقعات ختم نہیں ہوندے۔ بس ایک شعر میرے نال پڑھو کیونکہ وقت دا دامن تنگ ہو گیا ہے، اور مائی صاحبہ دی بارگاہ وچ محبتاں دا نظرانہ پیش ہو جائے۔ ایک مصرع سارے حضرات میرے نال مل کے، ہو گیا امت پہ قربان کر بطول پاک کا، سب بولو ہو گیا امت پہ قربان گھر بطول پاک، ہو گیا امت پہ قربان گھر بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان، 'احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا'، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رسول بطول پاک کا، کس قدر احسان ہے ہم پر رس
کس قدر احسان ہے ہم پر، عرش کرسی چاند تارے وجد میں سب آ گئے، اے یوں جھکا خالق کے آگے سر بطول پاک کا، یوں جھکا خالق کے آگے کر مشکلیں جب ہر طرف سے تجھ کو آ کر گھیر لیں۔ پیر سید خضر حسین شاہ سیالوی رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیتی ہے اور بڑا نسخہ دسے امت نو، اے حضور دیا غلامہ کدے مشکلہ میں پاس جانے تے کی کرے، مشکلیں جب ہر طرف سے تجھ کو آ کر گھیر لیں، اللہ اکبر، ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر بطول پاک کا، ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر صوفیاء کرام فرماندے نے تیری کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے نا کہ مائی صاحبہ دی روح نو ایصال ثواب کر، کہ مائی صاحبہ نو عرض کر کہ سیدہ تھانوں اپنے بابا دا واسطہ ہے، اللہ کو میری مشکل آسان کرا دیو، کیونکہ مائی صاحبہ تے ہاتھ اٹھ جان تے اللہ مائی صاحبہ نو خالی نہیں موڑتا۔ اللہ رب العزت اس عظیم گھرانے نے صدقہ ساری مشکلات آسان کرے، اس وبا تو اللہ پورے عالم اسلام نو بچاوے، حرمین دیاں رونقاں، مساجد دیاں رونقاں، مزارات دیاں رونقاں اللہ دوبالہ فرمائے۔ آپ جس محبت پیار نال آندے ہو قدم قدم تے خدا کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا۔ حضرات پچھلے جمعے میں اعلان کیتا تھی، بہت سارے دوست جڑے نے وہ نہ لے سکے کیونکہ